صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامت ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے آج ایک روایت کو جو طویل روایات میں سے ایک ہے، جسے پہچانا جاتا ہے روایت نزال ابن صبرہ کے نام سے، کیونکہ اس کے نقل کرنے والے یہی راوی ہیں، نزال ابن صبرہ. اس روایت کو اسی نام سے پہچانا بھی جاتا ہے. اس روایت کے اندر بھی آخری زمانے کے کچھ علامتیں اور حالات کا ذکر موجود ہے. طویل روایت ہے، یقیناً حصوں کی صورت میں آپ کی خدمت پہ پیش کی جائے گی. اس روایت میں نزال کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس موجود تھے. مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں مولا خدا کی حمد بجا لاتے ہیں، اور جیسا کہ ہمیں بھی یہ تعلیم دیا گیا کہ جب بھی کسی کام کو انجام دو تو پہلے اللہ کا نام لو، اور یہ رسول آل رسول کی سیرت رہی ہے کہ جب بھی کسی کام کو، کسی خطبے کو ارشاد فرماتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کا نام، خدا کی حمد، درود محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز. بس ایک مرتبہ مولا نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سلونی، جو مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. ایھا الناس، اے لوگوں، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. بس ایک مرتبہ مولا کائنات کے اصحاب میں سے ایک خاص صحابی صعصع ابن صوحان، کہ جو مولا کائنات کے قریبی افراد میں سے ہیں، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال ہی ایسا ہے کہ جو آخری زمانے سے متعلق سوال ہے. سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دجال کب خروج کرے گا، دجال کب برآمد ہوگا. خود دجال کا آنا ہی یہ آخری زمانے کی علامت ہے. بس دجال کے آنے سے پہلے کیا کیفیتیں ہونے والی ہیں، یہ سوال ہے. جب مولا نے یہ سوال سنا تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ صعصع، اللہ نے تمہارا سوال سن لیا، یعنی تم نے جو سوال کیا ہے اسے ہم نے بھی سنا، اور پروردگار بھی بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا سوال کیا اور جو تمہارا ارادہ ہے، جو تم پوچھنا چاہتے ہو اس کے پیچھے، یعنی دجال کا سوال کیوں کر رہے ہو، اسے بھی پروردگار جانتا ہے. بس اب جو کچھ گفتگو کے بعد مولا نے یہ جملے ارشاد فرمانا شروع کیا اور اس سوال کا جواب دینا شروع کیا کہ دجال کے آنے سے پہلے جو کچھ علامتیں ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد یہ دجال ظاہر ہوگا. بس ان علامتوں کا ذکر مولا کرتے ہیں کہ علامات بھی ہیں اور ہیئات بھی ہیں. کچھ کیفیتیں ایسی ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس کے بعد دجال کا خروج ہوگا. بس یہ دجال جب خارج ہوگا تو اس وقت علامتیں جو مولا ذکر فرماتے ہیں، ان علامتوں کے بارے میں ایک اور جملہ فرمایا کہ یہ علامتیں ایسی ہیں کہ ان میں ہر علامت ایک کے پیچھے ایک پوری ہونے والی ہے. اور اس کے لیے تعبیر یہ استعمال کی جو عربی میں محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ حذف النعل بالنعل، یعنی جیسے ایک کے پیچھے ایک ہو کر یہ علامتیں پوری ہوں، بالکل ایسا کہ جیسے اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، بلکہ ون بائی ون جو لفظ استعمال کرتے ہیں، بالکل اس طرح سے یہ علامتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر مولا فرماتے ہیں ان شئتا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ علامتیں بتاؤں، تو کہنے لگے کہ یقیناً امیر المؤمنین آپ ضرور ارشاد فرمائیے، اسی لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ دجال کب آئے گا. بس اب مولا نے جو علامتیں ذکر کرنا شروع کیں، ان علامتوں میں بہت پہلے ہی حصے میں تقریباً 49 علامتیں ذکر کی گئیں. اب کچھ علامتیں جو وقت کے مطابق ہمارے لیے ممکن ہوا وہ آپ کی خدمت پہ پیش کی جاتی رہیں گی. مولا سب سے پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو مار دیں گے، اذا امات الناس الصلاۃ، نماز کو مار دیا جائے گا، یعنی نماز ختم ہو جائے گی. بس یہ نماز کیسے مرتی ہے
کیسے ختم ہو جاتی ہے، کیسے اس کی روح، مرنا کس چیز کا نام ہے، موت کس چیز کا نام ہے، جسم ایسا نہیں ہوا میں تحلیل ہو جاتا، مرنا اس چیز کا نام نہیں ہے، مرنا اس چیز کا نام ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، موت ہم اس کیفیت کو کہتے ہیں، یعنی جسم اپنی جگہ قائم ہے لیکن روح اس کی موجود نہیں رہتی، اسی کیفیت کا نام ہے موت۔ فرمایا جب نماز کی موت ہو جائے، لوگ نماز کو مار ڈالیں، موت بھی نہ ہو جائے، نماز کو مار ڈالیں، بس نتیجہ کیا ہے، یعنی شکل نماز باقی ہے لیکن روح نماز ختم ہو گئی، عبادت کی شکل باقی رہی ہے لیکن عبادت جس کے لیے کی جا رہی تھی، جو عبادت کے ذریعے سے پروردگار پہنچانا چاہتا تھا، جہاں انسان کے لیے اس خضوع اور خشوع اور پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا اور اپنی عاجزی کا اظہار، بس وہ عبادت کے اندر سے صورت تو باقی رہی لیکن اس نماز کے اندر سے وہ روح نماز ختم ہو جائے گی، لوگ ہی نماز کو مار ڈالیں گے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، لوگ امانت کو ضائع کر دیں گے۔ یہ امانت وہ صفت ہے کہ جس صفت کو اتنا زیادہ اہمیت دی گئی، حتیٰ قرآن مجید میں اسے ذکر کیا گیا، روایات میں بے انتہا بے پناہ تاکید فرمائی گئی کہ امانتوں کو حفاظت کرنا، امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانا، اس کے اندر بغیر اجازت کے تصرف نہ کرنا، امانت کو جیسا دیا ہے ویسے اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہنا۔ بس اب امانت کے اندر چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی امانت ہو، چاہے وہ لوگوں کی دی ہوئی امانتیں ہوں، چاہے وہ پروردگار کی دی ہوئی امانتیں ہوں، امانتوں کو لوگ اگر ضائع کرنا شروع کر دیں، جب لوگوں کی امانتیں ضائع کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں، جب خدا کی امانتیں ضائع کریں گے اس کے بھی اثرات ہیں۔ بس جب لوگوں کی امانتیں انسان ضائع کر دیتا ہے تو ایک دفعہ انسان بھروسہ کرتا ہے، جب امانت ضائع ہو جاتی ہے دوسری دفعہ انسان بھروسہ نہیں کرتا، اگر دوسری مرتبہ بھی کر لے تو تیسری مرتبہ نہیں کرتا، بس ایک انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اس کی زبان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کی اس امانت کو ضائع کرنے سے حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ بس کیسے اس پروردگار کے سامنے انسان اس اجر اور ثواب کا طالب ہو اور اس اجر و ثواب اور جنت کا سوال کرے گا کہ جہاں اس نے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کو، چاہے وہ اس کے جسم میں موجود اعضاء کی صورت میں ہو، چاہے پروردگار کا دیا ہوا رزق ہو، چاہے پروردگار عالم کا دیا ہوا مال ہو، چاہے پروردگار کی دی ہوئی شہرت ہو، چاہے پروردگار عالم کی دی ہوئی عزت ہو، ہر چیز جو پروردگار نے دی ہے انسان کو، یہ خدا کی نعمت ہے جو انسان کو پروردگار عطا کرتا ہے، اور ان نعمتوں کی قدر کرنا ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی خاص طور پر اور ہر مومن کی بالاخص ذمہ داری ہے کہ ان پروردگار کی نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ جو امانت پروردگار عالم دیتا ہے یہ امانت حقدار تک پہنچائی جائے، جس سے لی ہے اس کے پاس واپس اس انداز سے پہنچائی جائے کہ اس امانت میں خیانت نہ ہو۔ بس فرمایا یہ امانتوں کو ضائع کر دیں گے۔ وَاسْتَحَلُّ الْكِذْبَ، اور ہوگا یہ کہ یہ لوگ جھوٹ کو حلال سمجھنے شروع کر دیں گے۔ جھوٹ یعنی کذب، جو حقیقت کے برخلاف اگر آج معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ کذب، اور اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو صفت استعمال کی جاتی ہے وہ ہے صدق، سچائی۔ بس سچائی کی جتنی اہمیت ہے جھوٹ اتنا ہی برا ہے۔ بس جتنا جھوٹ برا ہے اور جھوٹے کی پروردگار عالم نے ملامت فرمائی ہے، اتنا ہی زیادہ اگر مومن ان تمام چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو جانتے ہوئے اس جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے تو یقیناً پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرے گا۔ لیکن عجیب کیفیت ہے، مولا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جب دجال خروج کرنے والا ہے، دجال نکلنے والا ہے، اس سے پہلے لوگ اس جھوٹ کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے۔ بس اگر آج کے اس ماحول پر بھی توجہ کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے، جہاں امانتوں کو کھلے عام ضائع کیا جاتا ہے، جہاں پر اس انداز سے پروردگار عالم کے خلاف معصیتیں کی جاتی ہیں، جہاں پر نماز کو پڑھ تو رہے ہیں لوگ لیکن جو نماز
انسان کو فحشاء اور منکر سے روکنے والی نماز تھی، وہ فحشاء و منکر کا بھی اپنے طور پر عروج نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں جو آج میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بقیہ علامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔